اے خدا تیری حمد ہو، تیری ستائش ہو، تیری پرستش ہو۔ ورڈ ویلتھ، دولت، دولت سے ریلیٹڈ بائبل میں 20 ورسز موجود ہیں اور ورڈ ویلتھ بائبل میں 385 ٹائم یوز ہوا ہے۔ وٹ از ویلتھ؟ دولت کیا ہے؟ دولت، بہت زیادہ دولت ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ بائبل کے مطابق برائی کی جڑ ہے۔ بہت زیادہ دولت انسان کے اندر غرور کو پیدا کرتی ہے۔ بہت زیادہ دولت سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ دولت خدا کی دشمن ہے۔ دولت انسان کو اپنے پیچھے لگاتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، مرتے دم تک یہی کماتے کماتے ہی وہ مر جاتا ہے اور اس سے آخرت اور ہمیشہ کی زندگی بھی چھین لیتی ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک کے ساتھ ملا رہے گا یا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ اس لیے ہم خدا اور دولت کی خدمت ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ خدا کی دشمن ہے۔ سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہم فرسٹ تیموتی اس کے چیپٹر 6 میں ریڈ کریں گے۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو کہ آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ بائبل بولتی ہے کہ برائی کی جڑ ہے، ہم اپنے آپ کو غموں میں لے کے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ دولت رکھنا تباہی ہے، فساد ہے، انسانوں کو غرق کر دیتی ہے، دوسری خواہشوں میں، گناہ کی خواہشوں میں لے کے جاتی ہے۔ بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ۔ اب یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ہمیں دولت رکھنی کتنی چاہیے؟ اس کا آنسر بھی ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ پرووربس کی بک اس کا 15 چیپٹر اور 16 ورس میں ہے، پریشانی کے ساتھ بہت دولت رکھنے کی نسبت خداوند کے خوف کے ساتھ کم رکھنا بہتر ہے۔ زیادہ دولت کو بہتر نہیں کہا گیا، کم دولت کو کہا گیا۔ اگر آج کے ایرا میں ہمارے پاس ہماری ضرورت کے مطابق ہماری ضرورتیں اس دولت سے پوری ہوتی ہیں تو دیٹس انف۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے، آپ کا سسٹم گھر کا صحیح چل رہا ہے، تو اس سے زیادہ جتنی دولت ہو اس کو خیرات کریں۔ اس سے زیادہ دولت اچھی نہیں ہے، وہ غلط سائڈوں پہ لے کے جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑی دولت رکھیں لیکن راستے کی رکھیں، راستے کی، نیکی کی دولت ہونی چاہیے۔ پھر ایک کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ دولت، دنیاوی دولت جو ہے، کیا ہم یہ مشکل سے چھڑاتی ہے؟ اگر ہمارے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے تو کیا یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے؟ اس کا آنسر بھی ہمیں پرووربس کی بکس چیپٹر 11:4 میں ملتا ہے۔ غضب کے دن میں دولت فائدہ نہ دے گی مگر راستی موت سے چھڑاتی ہے۔ اب ہمیں دولت کبھی بھی نہیں بچا سکتی۔ آج دیکھیں پوری دنیا کرونا وائرس سے افیکٹ ہوئی ہے، لیکن کیا دولت انہیں بچا پا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف اور صرف راستی ہمیں جو ہے موت سے چھڑاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دولت کی پہچان کرنی ہے کہ آیا یہ دولت کس کی طرف سے ہے۔ یہ ہر انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ دولت ہماری خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ بائبل میں یہ بھی مینشن ہے کہ دولت کا اختیار شیطان کے پاس تھا، شیطان کے پاس بھی تھا۔ جب جیزس فاسٹنگ میں تھے تو شیطان نے جیزس کو آزمایا تھا کہ اگر تم مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت دولت تمہیں دے دوں گا، جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں۔ تو اس لیے آج ہم نے پہچان کرنی ہے، دولت دو طرح کی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اگر تو آپ کے پاس ناجائز دولت ہے، آپ نے حرام طریقے سے کمائی ہے، تو اٹس مین کہ وہ دولت آپ کے پاس راستی کی نہیں ہے بلکہ ناراستی کی ہے۔ یہ ہر انسان کو خود سے معلوم ہوتا ہے۔ انسان خود جج کر جاتا ہے کہ میرے پاس شیطان کی دولت ہے، راستی کی ہے، یا خدا کی دولت ہے، راستی کی۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جتنی بھی خدا نے دولت دی ہے تھوڑی ہے، لیکن اس پر خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ بہت زیادہ دولت کا لالچ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ برائی کی جڑ ہے۔ ایوریج ویلتھ ہے، اٹس انف، اس میں شکر ادا کریں۔ یہ اگر ہم ریڈ کریں 1 تیموتی چیپٹر 6 میں 5 ورس سے لے کے 10 ورس تک ہمیں بتایا گیا ہے کس طرح یہ ایک برائی کی جڑ ہے، انسان کو کس طرح پھندوں میں پھنساتی ہے یہ دولت۔ 10 سے لے کے آگے جو ورسز 11 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مرد کس لیے بلایا گیا تھا۔ اس میں ہمیں بتاتا ہے کہ مقصد کیا تھا، دولت کمانا مقصد نہیں تھا۔ اب ہم 11 ورس سے ریڈ کریں گے۔ مگر اے مرد، خود تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ اب ہمارا پرپس دولت کمانے کا نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں محبت سے لڑ، صبر اپنے اندر پیدا کر، محبت رکھ، ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ اور ہم کس کے لیے بلائے گئے تھے؟ خدا کی بادشاہی کے لیے بلائے گئے تھے دنیا میں۔ آئیں خدا کی بادشاہی کو حاصل کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت ہے آپ کے پاس، اس پر خدا کا شکر ادا کریں، زیادہ لالچ میں نہ جائیں۔ دولت کی لالچ ہمیشہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے گی۔ اے قدوس خدا، ہمیں اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی سب انسانوں کو توفیق عطا فرما، آمین۔